والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے السلام رسول اللہ کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی اس محفل میں اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی اور بہترین ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ماشاءاللہ یاد شریف کا خوبصورت اجتماع ہے اس مسجد میں الحمدللہ مجھے فجر کی نماز کے بعد بھی بیان کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ پاک جنہوں نے انتظام کیا ان سب کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بڑی احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے اس حدیث سے انشاءاللہ درود پاک کی اہمیت محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک عقیدے کی بات بھی سیکھنے کو ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماع الخلائق۔ آپ فرماتے بے شک اللہ کریم نے میری قبر پر میرے روضے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا اب اس کی پاور کتنی ہے فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، قیامت تک کوئی بھی مجھ پر دنیا میں کہیں سے درود پاک پڑھے گا فرشتہ کیا کہتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے۔ ھذا فلان ابن فلان قد صلى علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا۔ اور اس ایک حدیث پر غور کریں نا تو کئی باتیں کلیئر ہو جائیں گی، کئی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ نبی پاک کے روضے پر جو فرشتہ موجود ہے اس کی سننے کی طاقت اتنی ہے کہ تم لائن ایریا میں بیٹھ کر درود پڑھو تو مدینے میں سنتے ہیں، افریقہ میں پڑھو پھر سنتا ہے، امریکہ میں پڑھو پھر سنتا ہے، یورپ میں پڑھو پھر سنتا ہے۔ اچھا پھر درود پاک ہر درود کو مائک میں نہیں پڑھتے ہیں تو خاموشی سے بیٹھے کونے میں پڑھ رہے ہیں پھر بھی سن لیتا ہے، سرگوشی ہلکی سی آواز بھی سنتا ہے۔ اچھا کیا فرمایا اسماع الخلائق، علماء بیٹھے ہیں یہ نہیں کہا نبی پاک نے کہ وہ انسانوں کی آوازیں سن لیتا ہے، ساری مخلوق کی آوازیں سن لیتا ہے۔ یہ تو آپ کو دنیا کا دستور پتہ ہے کہ کسی کے گھر کے باہر اگر چوکیدار کھڑا ہو، گھر کے باہر کوئی پیغام پہنچانے والا بندہ کھڑا ہو تو گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، چوکیدار سے دربار سے زیادہ کمال والا زیادہ پاورفل تو گھر والا ہوتا ہے، کیونکہ سبھی تو چوکیدار کھڑا ہے جبھی تو کوئی پیغام پہنچانے والا کھڑا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر جو دربار کھڑا ہے اس کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، یہ جو کہتے ہیں پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جب فرشتہ میرے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہے تو نبی پاک کیوں نہ ہماری پکارا کو سنی؟ نبی تو اعلیٰ کر دیتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعن کرامت اللہ سلام۔ یہ تو ہر سے بات سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور آگے چلو، صرف سنتا نہیں ہے اس کا علم بھی بتا رہا ہوں،
سن کر پہچان بھی لیتا ہے۔ اور چلے آج کل بڑی سائنس نے ترقی کی ہے، میرے آپ کے موبائل فون پر کسی کی کال آتی ہے تو نظر آ جاتا ہے کس کی کال ہے، سافٹ ویئر آ گیا ہے، بندے کا نام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف بندے کا نام نہیں پہچانتا، وہ اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے بندے کا نام کیا ہے۔ اس بچے نوجوان بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور گھنٹوں موبائل پر فضول کام چل رہے ہیں۔ اس سے جاننا ہوگا اور اس وقت وہ ذکر، دعا، نماز، قرآن، اس میں سب ضائع کر رہے ہو زندگی۔ درود پاک انشاءاللہ تمہاری دنیا کی مشکلیں بھی حل کر دے گا، اللہ نے چاہا آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ باآواز درود پاک صلو علی الحبیب۔ بغداد معینہ کے قریب ایک نوجوان ہے، بھوک میں سکایا ہے اور نہر کے کنارے کھڑا ہے۔ اچانک ایک سیب تیرتا ہوا نہر میں نظر آیا۔ اس نوجوان کو بھوک لگی تھی، سیب اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اجازت تو لی نہیں، نہیں کس طرح سے اگر اس سیب کے مالک نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو خوف خدا اس نوجوان کے اندر خوف خدا تھا۔ وہ نوجوان اب تلاش کرنے لگا کہ سیب کا مالک کون ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ جدھر سے پانی آ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ آگے گیا تو اسے سیب کا ایک باغ نظر آیا اور اس کے درخت جو تھے وہ اس نہر کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے اس باغ کا جو مالک تھا ان کو کہا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، آپ اس درخت سے ایک سیب گرا، میں نے تو آگے جا کے اسے پکڑ لیا، کھا لیا، مجھے معاف کر۔ باغ کے مالک نے پیسے کو معاف نہیں کروں گا، تمہیں میرے باغ کی اتنے دن رکھوالی مزدوری کرنی پڑی۔ نوجوان کہتا ہے اچھا پھر معاف کر دیں گے، تو پھر دوسری شرط مثال کے طور پہ اگر ایک مہینے کا طے ہے اور وہ ایک مہینہ رکھوالی کرتا ہے ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے، ادھر یار دوست لوگوں کا کتنا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی بھول جاتا تو یاد بھی نہیں دلاتے ہیں، اس کے پیسے آگے ہوتے، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جیب مارتے ہیں۔ سوچو وہ سیب کا حق ہے اور ادھر کتنے بڑے بڑے حق نمائے ہوئے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی مثال بھی دے دوں، کبھی فروٹ لینے جاتے ہیں، کبھی سبزی لینے جاتے ہیں، جو سبزی فروٹ بیچنے والا وہ بھی غور کریں، اگر تم ڈنڈی مار کر کسی کا ایک سیب، ایک آلو، ایک ٹماٹر کم کر لو گے، یہ تمہیں پتہ کہاں جا رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کے پلڑے میں جا رہا ہے۔ ادھر تم اس کا پلڑا تو ہلکا کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ ایک سبزی یا ایک فروٹ جو ہے تمہارے لیے جہنم کا سامان بنتا ہے۔ نام تھوڑ میں کمی نہ کرنا، بندے کو نہیں پتا چلتا، ہم لینے جاتے ہیں، ہم نارمل لوگ ہوتے ہیں، وہ تھیلی پکڑاتا ہے لے کر آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا 2 کلو لیا تھا اس میں پورا 2 کلو ہے کہ نہیں، مگر جس نے ڈنڈی ماری اسے قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ کتنا جواب دینا پڑے گا؟ سید اعلیٰ حضرت ہمارے رسول فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 مقبول باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں۔ کتنے پیسے سے؟ 3 پیسے سے۔ 3 پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ اب کپڑا بیچنے والا سوچے جو ڈنڈی مارتا ہے، اگر دودھ والا دودھ میں ڈنڈی مار رہا ہے، دہی والا دہی کٹ کر کے ناپ تول میں کبھی ترازو ایسے رکھے ہوتے ہیں، لگتا ہے کسی کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے پبلک کو نہیں پتا، مگر اللہ کا دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک پیسہ تمہارے لیے وبال لگ سکتا ہے۔ جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے پیسے نہ کمانا، کسی کی حق آ بھی گیا تو لوٹائیں اسے، مر جائیں گے کہ قیامت کے دن کیسے دیں گے۔ اچھا دوسری طرف جو لینے جاتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی گڑبڑ کر رہے ہیں، جائیں گے فروٹ رکھ کھا لیں گے، چکتے چکتے میرا پھڑی کھا لیں گے، پھر غریب وہ غریب بول بھی کچھ نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ مطمئن نہیں ہے اور آپ نے اس کا کوئی حق دبا لیا، دیکھو نا سیبی کو تھا نا، اور کیا تھا یہ اللہ والا ہے، تو یہ سوچ ہمیں پیدا ہونی چاہیے۔ بہرحال اس نوجوان نے 1 مہینہ اس باغ میں مزدوری دی، پورا مہینے کے بعد کہتا تھا تو معاف کر دیں، تو معاف ہو بھی نہیں کہیں پر دوسری شرط ہے۔ اب کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور
میری بیٹی کی کیفیت ایسی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، زندگی کی تمنا ہوتی ہے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو، یہ کیسے لنگڑی لولی بہری اندھی اس سے شادی کرتا ہے؟ نوجوان کہتا ہے پھر معاف کر دیں گے، قیامت کے دن یہ نہیں پکڑیں گے۔ کہتا ہے نہیں میری بچی سے شادی کریں گے، نکاح ہوتا ہے۔ نوجوان جب کمرے میں جاتا ہے تھوڑی دیر بعد گھبرا کے باہر آتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کو غلطی لگ گئی ہے، جو اندر خاتون ہے وہ تو آنکھ سے دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے، آج بھی سلامت، ایوری تھنگ از اوکے۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی پوری لڑکی لڑکی۔ اب سنو، اس نیک باپ نے کیا کہا، وہ جو باپ کے مالک تھے وہ بھی زمانے کے ولی تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو یا کوئی حرام کام دیکھا نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا وہ بہری ہے کہ میری بیٹی نے حرام باتیں سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا لنگڑی ہے، بے پردہ، کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے۔ ہاتھ بغیر اس لیے کہا کہ اس نے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا، حرام کام نہیں کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی بڑی شاندار تربیت کی ہے۔ اے بیٹا مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک نیک لڑکا چاہیے تھا، جب تم سیب کا حق بخشوانے میرے باپ میں آئے مجھے پتا چل گیا کہ تمہارے اندر خوف خدا ہے۔ میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا، ایک مہینے کا امتحان کیا، تم ایک سیب کے حق کے لیے پورا مہینہ مزدوری کرتے رہے۔ میں نے جان لیا کہ میری پارسا نیک پاکیزہ بیٹی کے لیے تم جیسا ہی نوجوان جو خوف خدا والا ہو یہی رشتہ سب سے اچھا ہے، اس لیے میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کیا۔ اے میرے بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے، جاؤ زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے یہ مبارک جوڑا جب ملتا ہے، ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، خوف خدا ہو، عشق رسول ہو، پاکیزگی ہو، اللہ پاک نے ان کے درد کو جب غلام ہوا تو انہیں اولاد کیسی عطا کی؟ ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، کوئی اور نہیں ہے، میرے غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں باپ ایسے نیک ہوتے ہیں تو پھر اللہ اولاد بھی ایسے عطا فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اگر جناب ماں باپ نیک اور پارسا ہو، خوف خدا کے پیکر ہو، اللہ ان کے گھر دادا گنج بخش جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ اگر ماں باپ خوف خدا والے عشق رسول کا پیکر ہو تو ان کے یہاں بابا فرید جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ علم و ہنر، علم و حکمت کے پیکر ہو تو ان کے یہاں احمد رضا بریلوی جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور سنو، اگر آج بھی ماں باپ تقویٰ، خوف خدا، عشق رسول اور سادگی کے پیکر ہو تو ان کے یہاں امیر اہل سنت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ سلام اہل والدین پر جنہوں نے ایسی اولاد اس امت کو عطا فرمائی کہ جو ساری امت کی رہنمائی کا سبب بنے۔ اللہ اکبر، شیخ عبدالقادر جیلانی سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایسے پیار نہیں ہے، اللہ نے مرتبہ ایسا دیا، اللہ نے مقام ایسا دیا۔ آپ مادر زاد بنی ہیں، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے نا تو آپ کی ماں جب چھینک آتی تھی آپ کی ماں الحمدللہ کہتی، میرے غوث پاک ماں کے پیٹ سے الحمدللہ کی آواز بلند کیا۔ ماں کو 18 پارے یاد تھے، قرآن پاک کے 18 پارے، بڑی نیک مالدہ تھی۔ بیٹا پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی رہتی، ماں تلاوت کرتی رہتی، غوث پاک پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد جب 5 سال کی عمر میں مدرسے جاتے ہیں، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ڈے ان مدرسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الحمد شریف کی پوری سنائی، الف لام میم سے شروع کر کے پورا پارا سنایا، سیقول الصبح سے دوسرا، تلک الرسول سے تیسرا، پڑھتے گئے زبانی 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران، بیٹا اور پڑھو، کہتے نہیں یاد، کدھر یاد کیے؟ پہلا دن مدرسے سے، عمر 5 سال، کہتے بات یہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیا۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں، کرامت غوث پاک کی تو اتنی ساری رات بیان کروں تو ختم نہ ہو، مگر میسج بھی تو ملے گا، درس بھی ملے۔ درود پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم درس بھی تو ملنا چاہیے نا۔ اب بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر غور کریں غوث پاک کے نانا جان
حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی نیک اور پاکیزہ بیٹی کے رشتے کے لیے کیا دیکھا تھا غوث پاک کے والد صاحب؟ یہ چیک کیا تھا کہ کتنا بینک بیلنس ہے، کماتے کتنا ہیں، خاندان کون سا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا، صرف یہ چیک کیا کہ خوف خدا، ٹھیک ہے؟ یہی بات آپ نے سوچنی ہے کہ اب ہمارے اس سمجھ ادھر ہی رکھیے گا، اگر نہیں چل رہا تو بند کر دیں، لیکن پنکھے کے چکر میں استعمال خراب نہیں ہونا چاہیے، سمجھ ادھر، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے ان کے نانا جانا ان اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے چیک کیا کیا، پوچھا کیا کہ خوف خدا اللہ کا نیک بندہ، دیٹس اٹ، اتنا ہی تھا اور کچھ نہیں پوچھا۔ اللہ نے غوث پاک جیسی اولاد دے دی۔ آج ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، لڑکا ڈھونڈنا ہے، 3-4 سوال ضرور ہو رہے ہیں، کماتا کیا ہے، خاندان کیسا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے۔ اچھا ہمارے نزدیک بری عادت کیا ہے؟ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ نشہ تو نہیں کرتا، جوا تو نہیں کھیلتا، شراب تو نہیں پیتا، بس یہ ہمارے نزدیک بری عادت ہے۔ حالانکہ شراب پینا حرام، نشہ کرنا حرام، مگر اس سے بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ ہم کو سوال پوچھتے ہیں نماز پڑھتا ہے، بتاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم برا کام اس کو سمجھتے ہیں، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک برا ہے، وہ ہمارے نزدیک برا نہیں، نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، چلے گا مان اللہ۔ پہلے سوچو تمہاری سوچ کیا ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، ہم یہ کہتے ہیں کتنا کماتا ہے، کبھی یہ پوچھا کدھر سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے؟ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی تنخواہ یا اچھا کاروبار۔ ارے بھائی کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ پوچھا کبھی؟ اگر تم نے اپنی بیٹی ان کے ہاتھ میں دے دی، حرام کما رہا ہوگا، تمہاری بیٹی کو بھی حرام کھلائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا۔ کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے اپنی بچی کے ساتھ، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے دیکھنی ہے کہ جہاں رشتہ کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں۔ ساری زندگی آپ اپنے بچے کو غوث پاک کی محبت، اللہ والوں کی محبت، امام حسین اور ان کی نیازیں بنتی رہی، بارگاہ شریف مناتے رہے، اور ادھر رشتہ کر دیا کہ جناب سب کچھ ہو کہتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے گھر میں۔ برقعے اترتے دیکھے ہم نے، باپ پردہ بچی کی شادی کی، مگر جس خاندان میں کہتے ہیں برقع نہیں پہننے دیں، اتار دو برقع۔ ایک ایسا باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کا کدھر رشتہ کر دیا، سوچا ہی نہیں۔ عقیدہ خراب ہوگا تو آنے والی نسلوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح نوجوان بیٹھے ہیں، جب لڑکی تلاش کرنی ہوئی ہے تو پھر کیا پوچھتے ہیں؟ دکھتی کیسی ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، خاندان کیسا ہے، بس 2-3 سوال، no other question۔ ابھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، باپ پردہ ہے کہ نہیں، حیا ہے کہ نہیں، عقیدہ کیا ہے اس کا؟ یاد رکھو میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میں بڑی عجیب بات کرنے جاتا ہوں، کتابوں میں لکھا علماء نے، کسی کی اب تک شادی نہیں ہوئی نا، ان پر حق ہے ان کی ہونے والی اولاد کا۔ شادی نہیں ہوئی اولاد کہاں سے آئے؟ جی جناب، یہ کتابوں میں لکھا کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان پر حق ہے ان کی ہونے والی اولاد کا کہ ان کی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کریں، کیونکہ ماں پہلی درس گاہ ہے، ماں کو پہلا اسکول ہے جس میں بچہ پڑھتا ہے۔ اگر ماں ہی بے حیا ہے، ماں ہی بے نمازی ہے، ماں ہی اس کا عقیدہ ہی کچھ اور ہے، تو کیا ملے گا آپ کی ہونے والی نسلوں کو؟ خدا را غوث پاک کی ماں 18 پارے قرآن کے یاد کیے ہوئے تھے اور حمل میں پڑھ رہی ہیں، آج اولاد پیٹ میں ہوتی ہے، ماں فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، کیا اثر پڑے گا ہونے والی اولاد؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب امام حسین کو جھولا دیتی تھی نا تو قرآن پڑھا کرتی تھی۔ جس بچے کو بچپن سے جس طرح لوری میں قرآن سنایا جا رہا ہے اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد نیک لے گا، اولاد نیک ہونے کے لیے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور اولاد میرا اور آپ کا سرمایہ ہے۔ مغفرت میں مرنے کے بعد یہی تو ہوگی تو ہمارے اپنائیں کریں گے۔ اگر اولاد ہی برا کار ہے، اولاد ہی اپنے جناب اس کی تربیت لاتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ماں باپ نمازی ہوتے ہیں تو
امپیکٹ پڑتا ہے اولاد، فرق پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھر میں ماں باپ دادا دادی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتی پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹی بچی دوپٹہ پہنے گی وہ بھی نانی جان یا امی جان کے پاس آ کے کھڑی ہو جائے گی، جیسے وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں نماز کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے. اور جس گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے ناچ گانے، ان کے بچے آپ کو روڈ پہ بھی ناچنے چل رہے ہیں. خود سوچیں آپ، غوث پاک کے مبارک خاندان سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے. واقعات تو بڑے غوث پاک کے کرامتیں سناؤں گا تو بھی نعرے لگانا شروع کر دو گے، بہت بڑا مزہ آ رہا ہے. صرف مزے لینے کے لیے اجتماع میں نہیں آئے نا، کچھ سیکھ کر بھی تو جاؤ. غوث پاک کی سیرت کا، ان کے خاندان کے اس عمل سے بزرگ بھی سیکھے، نوجوان بھی سیکھے. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے مقام دیا. میں آج آپ کو کچھ علماء کی، اولیاء کے کچھ مراتب بھی بتاؤں گا، اولیاء کی کیٹیگریز بیان ہوئی کتاب میں. اللہ پاک اولیاء کرام کی شان قرآن میں کیسے بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ترجمہ سن لو، بے شک اللہ کے کمیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ والوں کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ قیامت کے دن بھی بے خوف ہوں گے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک جب اللہ کا ولی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، احادیث کا مضمون ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس کا بولنا سننا دیکھنا یہ اللہ کے نور سے ہوتا ہے. اور پھر مراتب کیسے؟ سبحان اللہ. اللہ والوں نے بہت خوبصورت شرح علماء کرام نے لکھی کہ اللہ والے کس طرح تقسیم ہے دنیا میں. پورا ایک اسٹرکچر ہے. ایک ملک میں ہوتا ہے نا وزیر اعظم، پھر جناب کیبنٹ ہوتی ہے، پھر صوبائی وزیر ہوتے ہیں، پھر کونسلر ہوتے ہیں. پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے انتظامیہ کا. یہ روحانی اسٹرکچر سے تو ایمان پیدا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اقطاب سے پہلی قسم یہ کتب کی جمع ہے. اور کتب ایک ایسے عظیم و شان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں. اسے غوث بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور کتب اللہ عز و جل کا بڑا مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا آقا ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ پاک نے غوث اعظم کا مرتبہ عطا فرمایا. آج بھی غوث اعظم وہی ہیں. اور جب امام مہدی آئیں گے تو اب کوئی غوث پاک بنیں گے. اتنا بڑا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کا. اب آگے سنو. آئمہ دوسرے جو لیئر ہوتی ہے آئمہ، یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں. ان میں ایک کا صفاتی نام عبدالرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں اور یہی اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے اوتاد. ٹھیک ہے، یہ ہر دور میں صرف 4 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو سنتے جائیں گے. نخبا، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں. نجبا، یہ ہر دور میں صرف 8 ہوتے ہیں. رجبی، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد قلب آدم علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 300 ہوتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قلب آدم پر ہیں. سبحان اللہ. یعنی حضرت آدم کا خاص فیضان ہم پر جاری ہے. نمبر 9، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. یہ قلب نوح علیہ السلام کے مطابق ہوتے ہیں. نمبر 10، یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں اور یہ قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہوتے ہیں. نمبر 11، قلب جبرائیل علیہ السلام کے مطابق ان کی تعداد ہر دور میں 5 ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا اس طرح یہ دلائل کے بادشاہ ہوتے ہیں. نمبر 12، قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 3 ہوتے ہیں. نمبر 14، قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے. رجال الغیب. نمبر 15، یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی. نمبر 16، مظہر خداوندی. یہ ہر دور میں صرف 8 حضرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پورا اسٹرکچر آپ نے سنا. ان کے قیام شمار کس میں ہیں؟ مثلاً الہیون، رحمانیون، رجال غنی باللہ، بدلا، رجال الاشتیاء، صوفیاء، عباد، فہاد، رجال الماء، افراد، قرہ،
اخلاء، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، علماء، اخیار، قرباء وغیرہ وغیرہ. یہ اتنا بڑا اسٹرکچر ہے روحانی، اور یہ اولیاء کرام اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں فیضان اولیاء نصیب فرمائے. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے سننے والے، کوئی ولی کتنا ہی بڑا ہوگا، کتنا ہی بڑا مرتبہ ہوگا، مگر وہ کسی صحابی سے نہیں بڑھ سکتا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. اولیاء کرام کے اتنی ریاضتیں سلسلے ہیں، ساری ساری رات عبادت، تو اتنے سجدے، اتنی ریاضتیں ہیں. کچھ صحابہ تو ایسے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایمان لایا، جہاد میں گئے، شہید ہوئے، مگر ہو گئے صحابی. تو اب زمانے کا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. تو صحابی نے ایسا کیا کیا کہ وہ جناب سارے ولیوں سے بڑھ گئے. سبحان اللہ، صحابی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گئی، صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. ہر صحابی نبی اور ایمان کا خاتمہ ہو جائے، یا اگر نابینا تھے تو ایمان کی حالت میں صحبت اٹھا لیں، اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو صحابیت کا درجہ مل جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو پورا میں نے اولیاء کرام کا اسٹرکچر بیان کیا، اس سے جو بات سیکھنے والی ہے، مزہ تو بہت آیا یار ماشاءاللہ کتنے اولیاء کرام دنیا میں اور کس اسٹرکچر کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن لرن کیا کیا، سیکھا کیا. ہو سکتا ہے اس کو کھلائی نہیں ہے کہ اس مسجد میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جو ان میں سے کسی ایک مرتبے والا. ہاں یہ بتا دو نا آپ کو، اور یہ کرام کی کوئی نمبر پلیٹ تھوڑی ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کا ولی ہو گیا یہ اور اس کو ضرور گلی میں پہن کے گھومے گا، بیچ جائے گا تو پھر لوگ اس کا احترام کریں گے. نہیں، بلکہ علماء نے لکھا کئی ولیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی بن چکے ہیں، عام انسان سمجھتے ہیں. تو اللہ کریم نے اپنے بندوں میں اولیاء کرام کو چھپا کر رکھا تھا. یہ اللہ کی مشیت ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے کسی کو برا نہیں سمجھنا، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، عام لوگوں کی بھی قدر کرنی ہے. کیا پتا سبزی والا، ٹھیلے والا، رکشے والا، بس والا، ہمارا پڑوسی غریب ملازم یہ اللہ کا ولی ہو، اور میں جناب اس کو ذلیل کر رہا ہوں، اس سے لڑائی کر رہا ہوں، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا، اللہ کے ولی کا دل توڑ دیا نا. ویسے تو ہر مسلمان کا دل نہیں توڑنا، لیکن احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اعلان جنگ کرتا رہا، مارے جاؤ گے نا. جب اللہ کسی سے جنگ کرے تو بندہ تو گیا نا. ہمیں نہیں پتا کہ کون اللہ کا ولی ہے، تو ہمیں سب کی تعظیم کرنی. ہاں ایک جب یہ بات کرتے نا تو لوگ جناب ایسے اس کو ولی مان رہے ہوتے ہیں جن کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بھی گڑبڑ نہ کیا کرے. ہمارے نزدیک آج کل تو ولی وہ ہو گیا جس نے 10-12 چیزیں پہنی ہوئی ہوں، 2-4 مہینے سے نیا نہ ہو، اس کی 10 انگلیاں 20 انگوٹھیاں ہوں، بابا جی بہت پہنچا ہوا، وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا، بھائی اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا. یار آج ایک بات سیکھ کے جاؤ، اللہ پاک نے آج تک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. اللہ کا جو بھی ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے مدرسے میں نہیں پڑھا، اللہ پاک اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو پہلے علم بھی خود اللہ عطا فرماتا ہے. جیسے غوث پاک بچے نہیں پیدائشی ولی تھے نا، تو اللہ پاک انہیں پہلے سے علم دیتا ہے، جاہل کو ولی نہیں بناتا. دوسری بات یاد کر لو، آج یہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے کہ شریعت کے یعنی فاسق، گناہگار، شریعت کا مخالف، شریعت پر عمل نہ کرنے والا بھی کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. تو شریعت پہلے ہے، بے نمازی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت کو سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. پہلی چیز ہی یہ دیکھنی ہے. ہم دیکھتے کرامت، کوئی شوبدہ دکھایا ہے تب سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے. اللہ کے بندوں آج کل نظر بندی کا دور ہے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ کرتب دکھانے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت پہنچاوا مانتے ہیں. یہ بھی آج سمجھ لو کہ ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے. ہر ولی صاحب کرامت نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھو شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، شریعت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، پھر اس کے اندر ولایت کے اوصاف ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھے، ورنہ کوئی کمال دکھائے وہی ولی نہیں. اچھا اس میں شیطان دلوں میں بڑی عجیب بات ڈالتا ہے، لوگ کیسے کرتے
چلو یار چیک کرتے ہیں اللہ کا ولی ہے نا تو پھر یہ والی بات کو پہچان لے گا نا، کوئی نہ کوئی تو کمال دکھائے گا. کبھی اللہ والوں کو چیک مت کرتا ہے. میری آپ کی اوقات نہیں ہے کہ علماء کو مانگ اللہ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. چلو سنا ہے بہت بڑے عالم بن گئے، اگر مشکل سے سوال کروں گا اور ان سے سوال پوچھوں گا تو پھر دیکھتا ہوں عالم ہے کہ نہیں. یہ میری آپ کی اوقات نہیں ہے. اور پھر عجیب و غریب سوال تو ویسے نہیں کرنے چاہیے. یہ بدبختی کہتے ہیں بے ادب بانسی بے ادب بد نصیب. ایسا نہ علماء اولیاء کی بے ادبی ہماری زندگی برباد کر دیتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں تو عادی ہوتے ہیں تو آتا جاتا ہے اس کو سوال مشکل سے پوچھ رہے ہوں گے. مجھے یاد آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام، وقت کے امام. ایک بندہ گیا آپ کے پاس کہتا ہے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام بتا. ایسے اپنے یہاں پر بھی ایسے سوال کرتے رہتے ہیں. امام اعظم نے کہا بیٹا وضو کی 4 فرض ہے. حضرت آپ زمانے کے امام ہیں، بہت آپ کا علم ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا؟ آپ کا فرمان بیٹا وضو کی 4 فرض ہے. حضرت کمال کے آدمی ہیں، میں آپ سے حضرت موسیٰ کی نانی پوچھ رہا ہوں، آپ وضو کے 4 فرض بتا رہے ہیں. بڑا کمال کا جواب ہے. آپ کا فرمان بیٹا تجھے مرنے کے بعد نماز کا سوال ہوگا. نماز جب ٹھیک ہوگی جب تجھے وضو آتا ہوگا. یہ پڑھا نہیں ہے، اس سے مرنے کے بعد نہیں پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے. یہ کوئی کمال کی بات ہے جو کو سکھا گئے ہیں. آج چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر وہ بحثیں ہو رہی ہوں گی جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو نماز سیکھنی ہے وہ سیکھ لو، قرآن پڑھنا سیکھ لو، جنازہ پڑھنا سیکھ لو، غسل میت سیکھ لو، اپنے آپ کو غسل دینا سیکھ لو. وہ نہیں سیکھنا ہے. وہ بحث کر رہے ہیں مشکل مسئلے. وہ کبھی کبھی مفتیان کرام کے پاس سوال آتا ہے جناب کو جب کہیں لڑکی مل جائے اگر کسی کو لاش تو کیسے پتا چلے گا مسلمان ہے یا ہندو؟ اب اس کے سارے دوست مل کے سوچ رہے یار باقی سوچ ملی ہے کیسی عورت ملی نہیں ہے، اس پہ بحث کر رہی ہے. اور بھائی جب ملے گی تو علماء بتاتے ہیں کہ پہلے نماز سیکھ لو، قرآن سیکھ لو. تو شریعت میں بھی شیطان ہے تو ادھر لگا دیتا ہے کہ کام ہی نہیں ہوتا زندگی میں. مہربانی کریں یہ جو غوث پاک کی سیزن سے اور یہ کرام کی سیزن سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ادب رکھنا ہے. اور اگر ولی اللہ جس کو اللہ کا ولی مانے تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ شریعت کا پابند ہے. تو بہرحال آخر میں غوث پاک کی کرامتیں تو بہت ساری ہیں مگر وہ چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی عادتیں بنا دوں. پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک عشاء کے بعد نوافل میں روزانہ پورا قرآن پڑھتا تھا. روزانہ پورا قرآن. فرماتے 40 سال زندگی میں ایسے گزرے کہ میں 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. نیند آتی تھی تو اپنے آپ کو رسی سے باندھتا تھا اور ایک چھوٹے سے دیوار سے رسی کو لٹکا دیتا تھا اور نماز میں کھڑا ہوا تھا. نیند آتی تھوڑا آگے گرنے لگتا تو جھٹکا لگتا، رسی بندی ہوئی تھی پھر آنکھ کھل جاتی پھر عبادت کرنے لگتا. یہ تھے میرے غوث پاک. اے قادریوں 11ویں منانے والوں، غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. بتاؤ یہ کیسے غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث پاک روزانہ 15 سال تک روزانہ پورا قرآن پڑھے ہیں. اور غوث پاک کا غلام کہلانے والے کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ہی نہ پڑھے تو بعد میں پہلے آئے اسی پڑھنا. بتاؤ یہ کیسی اولیاء کرام کی محبت ہے کہ صرف 11ویں کا بچڑا بنانا، 11ویں کی نیاز بنانا اور منتبت پڑھ لینا یہی غلامی ہے غوث پاک. میں نہیں کہتا ہوں آپ لوگوں کرنی چاہیے لیکن ہم نیازی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں. ہم نیاز کھائیں مگر نماز بھی تو پڑھو، قرآن بھی تو پڑھو. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی اگر واقعی حقیقی غوث اعظم کا فیضان لینا ہے تو پھر دین سیکھیں، پھر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، پھر دیکھیں پیران پیر کا کیسا فیضان نصیب ہوتا ہے. تو آئیے جتنے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں پکی سچی نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک روزانہ پڑھیں گے. اسی مسئلے میں پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ. اس میں ایک سیکھنے کو ملے گا. اچھا قرآن پڑھنے کے لیے مسجد المدینہ بالغات جگہ جگہ مسجدوں میں موجود ہیں. 10-15 20 منٹ کے لیے چلے جائیں، اپنے تلفظ ٹھیک کریں، قرآن پڑھنے والے بنے، پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں آپ کو بڑی آخر میں بڑی پیاری سی بات بتا دیتا ہوں کہ تمنا تو ہمیں بھی ہونی چاہیے یا اللہ تو ہمیں بھی اپنا ولی بنانا. ہاں
مانگنے میں فرق نہیں ہے. نبی کریم کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ غوث پاک کے صدقے آج پیران پیر کا ذکر ہوا ہے, ہمیں بھی ولایت کی خیرات دیتے ہیں, کیونکہ ہم مانتے بڑے گناہ گار, مگر اولیاء کی سیرت میں ایسا ملتا ہے نا کہ ڈاکو تھے, توبہ کی, اللہ نے ولی بنا دیا. سود خور تھے, توبہ کی, اللہ نے ولیوں کے سردار بنا دیا. تو گناہ گاروں کو بھی ولایت ملی ہے. غوث پاک کے گھر پر تو چوری کرنے آیا نا چور, یاد ہے نا گیا, وہ گیا چوری کرنے تھا, پیران پیر نے نظر فرمائی, اسے ابدال بنا دیا, چوروں کو ابدال بنایا میرے غوث پاک نے. تو اب بھی ولی ہم بن سکتے ہیں میرا رب چاہے, لیکن ہمیں بھی تو کچھ قدم آگے بڑھانا ہے. نماز ایک ٹائم کی نام پڑھوں اللہ کا ولی, ولی بھائی کے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے نام بھی ولی ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کا اگر ولی بنتا ہے تو نماز پڑھنی ہے, توبہ کرنی ہے. تو آئیے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امیر علیہ سنت بڑی پیاری آنے جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کی دنیا سے نہیں جائے. فرماتے میرے مرید اگر گناہگار بھی ہیں تو کیا ہوا, میں ان کا پیر غوث اعظم تو اچھا. ایک جگہ فرماتے ہیں اچھوں کے لیے, گناہگار جو میرے اچھے مرید ہیں, نیک ہیں, وہ میرے لیے ہیں, اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے. سبحان اللہ. اگر ہم میں سے کوئی بھی اسلامی ہے غوث پاک کا اب تک مرید نہیں بنا, قادری سلسلے میں داخل نہیں ہوئی, اسے فوری طور پر اس سلسلے سے شامل ہو جانا چاہیے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ نصیب ہو جائے. اور آج کے دور کی عظیم روحانی علمی شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد نیاز آستار قادری ہیں. کروڑوں لوگ ان سے وابستہ ہوئے, غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوئے, نمازی بن گئے, سنتوں کے عامل بن گئے, عورتیں پردہ کر رہی ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں, پھر نمازی بن گئے. سب کیسے ہو رہا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کے لائن ایریا میں ایسی کئی داستانیں ہوں گی کہ بندہ جناب بہت ساری گڑبڑ کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, جو 5 وقت نمازی کیسے بچ گیا؟ اللہ والوں کا دامن تھاما, روحانیت وہاں سے ملنا شروع ہوئی, نیکی کرنا آسان ہوتا چلا گیا. میں یہاں مشورہ دوں گا سنت کے ذریعے بہت سے افراد کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہتے ہیں, جس طرح کہتا جائیں, دہراتے جائیں, انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے بہت سے پاک کے مریدوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی
کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ خوشخبری، دنیا میں گھر ہو تو خوشی ہوتی ہے، جنت میں گھر مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جنت میں گھر بنانے کا موقع آ گیا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں جامع مسجد فیضان عشق رسول کے لیے جگہ لی جا رہی ہے، اس کے لیے اسلام باہر موجود ہیں، تعامل فرمائیں اور یہ مسجد بن جائے گی انشاءاللہ۔ قیامت تک سجدے ہوں گے انشاءاللہ، میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک کی راہ میں دل کھول کر ہم سب سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ من کا بات کے